الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا شفيعنا وشفاء صدورنا قرتنا وقرة أعيننا آلانا وأولانا ومولانا محمد عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه عزت ناب برادر مکرم حضرت علامہ غلام مصطفیٰ بلوچ صاحب دامت برکات العالیہ دیگر علماء کرام مختلف کمیونٹیز کے لیڈرز جو یہاں پر تشریف فرما ہیں اور آپ تمام میرے بھائی میرے بہنیں ہمارے بچے سب کو اس فقیر کی جانب سے سلام عقیدت و محبت قبول ہو حضرت علامہ غلام جیلانی صاحب کے خطاب کے بعد مجھے ضرورت نہیں تھی کہ میں آپ کی خدمت میں کچھ پیش کرتا اور ان کا خطاب علمی نقطہ نگاہ سے بہت مضبوط تھا اور وہ واقعتاً علماء میں شمار ہوتے ہیں میں ایک چیریٹی ورکر ہوں میرا کام لوگوں کو اس بات میں ابھارنا ہے کہ امت مسلمہ دکھ و مصیبت کے اندر مبتلا ہے اور ہم سب ان کی مدد کرتے ہیں اللہ نے انگلینڈ کے اندر بیٹھ کر دنیا بھر کے مسلمانوں کی اور غیر مسلمانوں کی خدمت کا موقع عطا کیا یہ آپ کی امانتیں ہیں ہم فقط درمیان میں قاصد ہیں ایک پوسٹ مین ہیں اور اللہ کی رحمت سے اللہ ہم اس ایمانتوں کی حفاظت کی توفیق دے اور مظلوم یتیم فقراء کی خدمت کے اللہ ہمیں توفیق دے اور وہاں پر آپ کی ایمانتوں کو پہنچانے کی توفیق عطا کریں آپ کم از کم کوئی دوست 3 گھنٹے سے کوئی دوست 2 گھنٹے سے یہاں تشریف فرما ہے مجھے بھی تقریباً 2.5 گھنٹے تقریباً ہو چکے ہیں یہاں پر بیٹھے اور آج کی یہ محفل جس حوالے سے
وہ میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے میرا 1000-2000 میل دور سے چل کر آنا، آپ اپنے گھروں سے اس موسم کے اندر نکل کر یہاں بیٹھنا، یقیناً انسان یہ سوچتا ہے میرے کس کام کا ہے۔ انسان کی سوچ اور فکر کے اندر یہ بات آتی ہے کہ میں وہاں پر کیا کروں گا، مجھے کیا ملے گا۔ انسان سوچتا ہے کہ میرے دوستوں سے ملاقات ہو جائے، آج ویکنڈ ہے اور اس ویکنڈ کے اندر 4 دوست مل جائیں گے، کھانا اکٹھے کھا لیں گے، یہ ساری چیزیں اپنی جگہ بجا ہیں۔ لیکن حقیقت بات یہ ہے کہ آپ کا ہر اٹھنے والا قدم آپ کے پچھلے گناہوں کی معافی کا باعث بنتا ہے، اور آپ کا ہر اٹھنے والا قدم آپ کے اگلے درجات کی بلندی کا باعث بنتا ہے۔ انسان سمجھتا ہے کہ میں اپنا وقت صرف کر رہا ہوں، لیکن حقیقت بات یہ ہے اس کو اس بات کا علم نہیں ہے کہ میرے ساتھ میرا رب کیا کر رہا ہے۔ حدیث پاک کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ حدیث جس کو تمام صحیح کتابوں کے اندر محدثین نے لکھا، تمام کتابوں کے اندر ذکر ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ کا یہ ارشاد گرامی ہے کہ جب بھی کوئی ذکر کی محفل منعقد ہوتی ہے، اللہ رب العزت نے فرشتوں کی یہ ڈیوٹی لگا رکھی ہے، پوری کائنات کے اندر جہاں پر بھی ذکر کی محفل منعقد ہو تو وہاں پر ان میں جا کر شریک ہو کر وہ فرشتے گھومتے ہیں، سیر کرتے ہیں، جہاں پر وہ محفل منعقد ہوتی ہے تو جو بھی دیکھتا ہے تو فرشتہ ایک دوسرے کو اطلاع دیتا ہے۔ اور ادھر اللہ رب العزت نے جس مجلس میں ذکر کی محفل میں جانے کا حکم دیا، یہ یہاں پر موجود ہے، پاک سینٹر مسجد اور المدینہ مسجد کے اندر موجود ہے، اور اس سرزمین میں آ کر ہم اللہ کے ذکر کرنے والوں کے ذکر کی محفل میں شریک ہو جاتے ہیں۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے وہ محفل ختم ہوتی ہے، جب ختم ہوتی ہے فرشتے اللہ کے پاس جاتے ہیں، اور اللہ رب العزت سب کو جاننے والا ہے، کہاں سے ہو کر آئے، کیا کر رہے تھے۔ اللہ رب العزت پوچھتا ہے کہاں تھے، فرشتے عرض کرتے ہیں رب الجلال اس پاک سینٹر مسجد کے اندر ہم ویانا کے اندر ذکر کرنے والوں کی محفل کے اندر موجود تھے، تیرے محبوب کی میلاد کا تذکرہ ہو رہا تھا، جو انعام ان کے اوپر تم نے نبی کی ولادت کی شکل میں اور بعثت کی شکل میں عطا کیا، علماء اس کا تذکرہ کر رہے تھے، لوگ سننے والے سن رہے تھے۔ اور اللہ رب العزت پوچھے گا جب وہ خود جانتا ہے کیا کر رہے تھے، وہ ساری چیز بیان کریں گے۔ اور حدیث پاک کے جو الفاظ اتنے خوبصورت ہیں، انسان اگر وہ سنے تو انسان کے رونگٹے کھڑے جائیں۔ فرشتے عرض کرتے ہیں یسبحونک، یہ رب ذوالجلال تیری تسبیح کو بیان کر رہے تھے، ویکبرونک، یا الہی تیری تکبیر کو بیان کر رہے تھے، ویمجدونک، تیری عزت اور بزرگی کو بیان کر رہے تھے، ویحمدونک، تیری تعریف کر رہے تھے۔ لمبی حدیث پاک ہے، کیوں کر رہے تھے؟ یا اللہ وہ کس چیز سے پناہ مانگ رہے تھے؟ یعنی تیری جہنم سے پناہ مانگ رہے تھے۔ کس چیز کی طلب کر رہے تھے؟ یا اللہ تیرے دیدار کی طلب کر رہے تھے۔ کس چیز کے حصول کی بات کر رہے تھے؟ یا اللہ تجھ سے تیری جنت کا سوال کر رہے تھے۔ اللہ رب العزت پھر فرشتے کہتے جاتے ہیں، اللہ رب العزت کے ارشاد فرماتا ہے فَأُشْهِدُكُمْ أَنِّي قَدْ غَفَرْتُ لَهُمْ، اے فرشتوں وہ لوگ جنہوں نے مجھ کو دیکھا تک نہیں لیکن میری تسبیح بیان کر رہے ہیں، جنہوں نے جنت کو دیکھا تک نہیں اس کے حصول کی کوشش کر رہے ہیں، جس جہنم کو انہوں نے دیکھا تک نہیں، اس عذاب کو سہا تک نہیں، اس کے بچنے کی دعا کر رہے ہیں، اے فرشتوں میں تمہیں گواہ بنا کر کہتا ہوں فَأُشْهِدُكُمْ أَنِّي قَدْ غَفَرْتُ لَهُمْ، میں تمہیں گواہ بنا کر کہتا ہوں کہ جو بھی اس مسجد اس سینٹر کے اندر موجود تھا میں سب کے گناہوں کو بخش دیتا ہوں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، جشن میلاد النبی۔ یہ گواہی کون دے رہا ہے؟ اللہ کی ذات دے رہی ہے، جس کی گواہی اور جس کا وعدہ کبھی غلط ثابت نہیں ہو سکتا۔ پھر فرشتہ عرض کرتا ہے رب ذوالجلال جب اس نے دیکھا نا کہ اس کی رحمت جوش کے اندر، اس کا کرم کا دریا بہہ رہا،
عرض کرتا ہے رب ذوالجلال فیہم فلان لیس منکم انما جعل حاجت. رب ذوالجلال جب تیرا رحمت کا دریا جوش میں ہے، ان میں سے جو اس پاک سینٹر کے اندر آئے ہوئے لوگ تھے نا، ان میں سے ایک ایسا تھا بیسیکلی وہ ذکر کی محفل میں نہیں آیا تھا، نیت اس ذکر کی محفل میں سے میں شریک ہونے کے لیے نہیں آیا. انما جعل حاجت، کسی کام کے لیے آیا. آج جب کہ تیرا رحمت کا دریا جوش میں ہے، تم اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ پھر اگر پولیس پتہ کیا فرماتا ہے ہم القوم لا یشقی بهم جلیسهم. ارے وہ جو بدبخت ہے نا، اس نیک بختوں کی جب محفل میں شریک ہوتے ہیں اللہ رب العزت ان سب کے طرف بخشنے والا. ہم میں سے کئی ایسے خود نہیں آنا چاہتے تھے، ممکن ہے علامہ غلام مصطفیٰ بلوچ صاحب کا فون پہنچا، خود نہیں آنا چاہتے تھے، کسی نے وسوسہ دل میں ڈال دیا، چلو ہوا. اللہ رب العزت اس ان کے متعلق بھی یہ ارشاد فرما رہا ہے کہ جن لوگوں کی محفل میں جا رہے ہیں وہ سعادت مند ہیں، وہ نیک بخت لوگ ہیں. اور تو بدبخت ہے تو کیا ہوا؟ تیری بدبختی نیک بختی کے اندر تبدیل ہو جائے. برادران اسلام، یہ حقیقت ہے، میں اور آپ حقیقت نیت اس لیے انگلینڈ سے چل کر یہاں پر پہنچا ہوں کہ ایک ذکر کی محفل ہوگی، میں بھی جاؤں گا، وہاں پر بیان کریں گے، اللہ کی تعریف ہوگی، اللہ کے محبوب کی تعریف ہوگی، میرے بھی گناہ بخشے جائیں گے، میرے دوستوں بھی بخشے جائیں گے. بہت بڑی قلیب ہے. میں اکثر ہنسی میں مذاق میں کہتا ہوں میں پکا پروگرام میں فوت ہوں، پکا پروگرام. میں بھی 50 سال کا ہو گیا ہوں، میرے جیسے یہاں کئی بیٹھے ہوئے ہیں، مجھ سے بڑے بھی موجود ہیں یہاں، مجھے نظر آ رہے ہیں. سب کا پکا پروگرام اس دنیا میں جانا ہے. کمال یہ لے کر کیا جانا ہے. جب ہم ویانا سے فراز کی طرف جانے کی کوشش کرتے ہیں تو راستے میں شل کے اسٹیشن پہ کھڑے ہوتے ہیں، کوئی پانی لے لو، کوئی کھانے کی چیز لے لو، کوئی فروٹ لے لو، کیونکہ سفر لمبا ہے. اٹلی پہنچنا ہے، روم سفر لمبا ہے، ویانا سے فلان جگہ پہ جانا ہے، سفر لمبا ہے. کچھ راستے میں کھانے پینے کا سامان لے لے، سفر لمبا ہے. ہماری زندگیوں کے سفر ختم ہو رہے ہیں. ہم نے بھی سفر لمبا طے کیا ہے، زندگی کے 50 سال گزارے ہیں. قسم اٹھا کر کہتا ہوں کہ آنکھ کے جھپکنے سے پہلے وہ جب تصور کرتے ہیں تو ختم ہو جاتے ہیں. وہ کیسے گزر گئے؟ اگر زندگی کے 50 سال ایک صرف آنکھ کے جھپکنے سے گزر گئے، آگے 5 سال رہتے ہیں، آگے 10 سال رہتے ہیں، آگے 20 سال رہتے ہیں. اس سے بڑھ کر کیا ہوگا؟ کوئی 30 سال رہتا ہوگا، کوئی 40 سال رہے گا. 50 سال گزر گئے تو علم نہیں ہوا، گزر گئے تو 10 اور 20 اور 30 سال رہ گئے. بلکہ ان 50 سالوں کے بعد ہر دن بونس کے طور پر. تو پھر کیا سفر کے لیے ہمیں تیاری کی؟ برادران اسلام، دولت کمائیے، حلال کی کمائیے، زندگی گزاریے سچائی کے ساتھ گزاریے، زندگی گزاریے دیانت کے ساتھ گزاریے، تاکہ ہر شخص کو جب انسان اس دنیا سے جائے تو پوری کے اوپر انسان کی زندگی کا فیصلہ ہوتا ہے. پتہ ہے آپ کو؟ پوری کے اوپر انسان کی زندگی کا فیصلہ ہوتا ہے کہ اس نے زندگی کیسے گزاری، اللہ کے سامنے مسجود ہو کر گزاری، لوگوں کی مدد کرتے ہوئے گزاری، اللہ کے فرائض کو ادا کرتے ہوئے گزاری، والدین کی خدمت کرتے ہوئے گزاری، اپنے دوستوں اپنے بھائیوں کی دکھوں مصیبتوں کے اندر شریکوں کو گزاری، یا ہر وقت گناہ کرتا رہا، ہر وقت دکھ دیتا رہا، ہر وقت مصیبت میں مبتلا کرتا رہا. برادران اسلام، جس وقت انسان کی موت آتی ہے تو جس وقت لوگ پوری پر بیٹھتے ہیں، نیک اور پاک سیرت انسان جب جاتا ہے، لوگ جاتا ہے رب الجلال تیرا نیک اور پاک سیرت بندہ جو دکھوں میں شریک ہونے والا تھا، محبتوں بانٹنے والا تھا، لوگوں کے دکھوں کا اپنے دکھ سمجھنے والا تھا، اس دنیا سے وقت سے پہلے تو نے اٹھا لیا. کائت اس کو زندہ رکھتا، ہمارے درمیان رہتا، ہم اس کے سکون حاصل کرتے. یا علی تو نے کیا کیا؟ یہ اللہ رب العزت ان الفاظ کو جو اس کے لیے تم بولتے ہیں وہ گواہی بن جاتے ہیں. اور وہ لوگ جو ظلم کرنے والے ہیں، طاقت، روپیہ، پیسہ، جائیداد، پاکستان کے اندر مکانات، یہاں پر چلنے والے بزنسز، یہ تکبر کا باعث ہے.
اور جس رب نے مجھ کو اور تم کو عزت کے مقام پر فائز کیا، یہ میرا بھی کوئی کمال نہیں ہے، یہ دولت روپیہ پیسہ یہ تمہارا بھی کوئی کمال نہیں تھا، غربت کے اندر وقت سے چل کر نکلے، بارڈر کراس کر آئے، گاڑیوں میں بیٹھ کر آئے، ترکی سے لے کر یونان کا سفر اس دریا یا سمندر میں کیا، چھوٹی سے کشتی کے اندر 30 لوگ بیٹھے ہوئے تھے، ایک ہوا کا جھٹکا اور پانی کی لہر چلتی تو موت نظر آتی تھی، تم اس غربت سے نکل کر یہاں پر آئے، کس بنا پر غرور و تکبر کے اندر مبتلا ہو؟ جس رب نے تمہیں اس عزت کے مقام پر فائز کیا وہ سب کو ختم ہو جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لوگوں زندگی کے لمحے جو تم نے گزارے ہیں وہ تمہارے لیے گواہی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرماتے ہیں ایک جنازہ گزرا، اس جنازے کے اندر لوگوں نے کہا یار اس کا بڑا اچھا انسان تھا، بڑا خوبصورت انسان تھا، اس کی وجہ سے زمین برکت والی تھی۔ نبی کریم سے فرماتے ہیں کہ واجب ایک اور جنازہ یا رسول اللہ زمین پاک تھی، ظالم تھا، برا انسان تھا، گنہگار تھا، بدکار تھا، فلاں تھا۔ نبی کریم سے فرمایا واجب صحابہ نے بات درس کیا، جنازہ چلا گیا، کیا واجب تھی آپ صلی اللہ، کیا واجب ہوا، کیا ہوا؟ آپ نے فرمایا جس کے متعلق تم نے پہلے گواہی دی تھی وہ اچھا انسان تھا، تم سب کی گواہی اس کے جنت کے لیے واجب ہے، وہ جنتی انسان بن گیا، اور جس کے متعلق تم نے کہا برا انسان تھا، زمین پاک ہوئی، اس کے لیے جہنم واجب ہو گئی، اس لیے کہ برا انسان تھا۔ حضور نے فرمایا کہ تمہاری گواہیوں کے حکم، تمہاری گواہیوں کے پر اللہ رب العزت فیصلہ کرنا ہے۔ اور میں ایک اور خوبصورت حدیث آپ کو سنانا چاہتا ہوں، میں نے حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب سے پڑھی، عرصہ دراز ہوا، اور میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں، بڑی خوبصورت حدیث ہے۔ حضرت امام غزالی فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی آپ نے فرمایا کہ زیادہ سے زیادہ دوست بناؤ۔ ہم کہتے ہیں نا دوست بناؤ، یہ بری بات ہے، زیادہ سے زیادہ دوست بناؤ۔ کیوں؟ اللہ کے نبی کیوں؟ آپ نے فرمایا کہ قیامت پہ جب تمہارا حساب ہوگا نا، تم گناہگار ہوگے نا، اللہ رب العزت چونکہ بڑا رحیم، بڑا کریم، بڑی حیا کرنے والا ہے، تمہارے کثیر دوستوں کے سامنے تمہیں عذاب کی سزا نہیں دے گا، تمہارے کثیر لوگوں کی موجودگی میں عذاب کی سزا نہیں دے گا۔ کہ میں جس طرح ہوتا نہیں یار، کہ میں کہتا ہوں یار باپ اس کے باپ کے سامنے اس کو دکھ دو، اس کے باپ کے سامنے اس کے ساتھ ناانصافی کروں، یا کچھ شرم و حیا ہوتی ہے۔ اگر میرے اور آپ کے اندر اتنی شرم و حیا کہ کسی کے باپ کی وجہ سے آ کر اس کو دکھ نہیں دیتے، ہمارا مالک کو بہت ہے، اس نے سب کو بخشنے کے لیے بنایا، لیکن حساب ضرور ہوگا۔ ہم اکثر جو ہے نا علماء حضور کی شفاعت کا تذکرہ کرتے ہیں، کہ علامہ غلام جیلانی صاحب نے بھی کیا، بجا حساب ضرور ہوگا، یہ ذہن میں رکھیے، حضور کی شفاعت کبریٰ ہوگی، آپ کے بچے جو حافظ ہیں وہ آپ کی شفاعت کریں گے، جن یتیم مسکین بچوں کے سروں پر دست شفقت آپ رکھیں گے وہ شفاعت کریں گے، قرآن پڑھنے والا شفاعت کرے گا، علماء امت کو شفاعت کریں گے، حساب سب کو ہونا ہے، اور اپنے اپنے حصے کا مال بھی ملنا ہے، پھر اللہ کے نبی کی شفاعت ہے۔ لیکن وہ درمیان کا جو فاصلہ اس کے لیے تیار رہیے۔ آپ تو پاکستان کی پولیس کی مار نہیں کھا سکتے، فرشتوں کی کیا کھائیں؟ پاکستان کے پولیس والے کسی کو پکڑ لے گئے تو اسی پتہ چلتا ہے کہ بندہ مر گیا، تو ہم فرشتوں کی کیسے کھائیں؟ اس لیے بہتر یہی ہے کہ ہم آج اپنے آپ کو چینج کریں، اپنی زندگیوں کو چینج کریں، خدا گواہ کچھ نہیں بچنا۔ اور حدیث میں اپنے تجربے کی بات کر رہا ہوں، میں نے حدیث پاک پڑھی، جو یہ چاہتا ہے اس کا مال، اس کی عزت ہمیشہ قائم رہے، وہ غریبوں، یتیموں، مسکینوں کے اوپر اپنی مال لٹاتا رہے۔ اللہ کو حیا آتی ہے کہ جو میرے بندوں کے اوپر خرچ کرنے والا ہے میں اس کو کیوں محتاج کرتا ہوں۔ برادران اسلام، اس محافل میلاد کا مقصد یہی باتیں جو میں کر رہا ہوں، یہی باتیں کہ اللہ غلام جیلانی صاحب نے کی، یہی مقصد ہے کہ ہم ایک دوسرے کی تربیت کریں، قرآن کو پڑھیں، قرآن کے قریب جائیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اس کے قریب جائیں، جس کو قرآن نے کہہ رہا کہ ہم نے تمہارے اوپر احسان کیا۔
قرآن مقدس کی جو آیت کریمہ میں آپ کے سامنے پڑھی ہے اور اس کو سمجھنے کی کوشش کریں. ہمارا نبی کیا تھا؟ اللہ کا رسول کتنا بڑا انسان تھا. قرآن کہتا ہے لقد، آئیے میں ترجمہ پہلے سناتا ہوں پھر تھوڑی سی تفسیر آگے لے جاؤں گا. لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم. قرآن کہتا ہے لقد من اللہ علی المؤمنین، تحقیق اللہ نے مومنین کے اوپر احسان کیا. کیا کیا؟ لفظ احسان کو یاد رکھنا. پھر آگے بات کریں. اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم، ان پر انہی میں سے ایک عزت والا رسول مبعوث کی. اس کا کام کیا ہے؟ جاب کیا دیا؟ جاب ٹائٹل کیا ہے اس کے پاس؟ جاب ڈسکرپشن کیا ہے اس کا؟ قرآن کہتا ہے یتلو علیہم آیات، وہ جو گناہگار ہیں نا ان کے اوپر اللہ کی آیات پڑھے گا، اللہ کے قرآن کی تلاوت کرے گا. وَيُزَكِّيهِمْ، جو ان کے ناپاک دل ہے نا ان کو تزکیہ کر کے پاک کر دے گا. وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، ان کو کتاب کی اور حکمت و دانائی کی تعلیم عطا کرے گا. وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، اس لیے اس سے پہلے جتنے بھی آئے تھے سب کھلی گمراہی کے اندر تھے، سب کھلی گمراہی کے اندر تھے. اس لیے اللہ رب العزت نے اپنے نبی کو کا نزول فرما کے مبعوث فرما کے ہمارے پر احسان کیا. اب لفظ احسان آپ کو کیا رہا ہے؟ اب مجھے یہ بتائیے، احسان بہت بڑی چیز ہے. فلاں نے فلاں کے اوپر احسان کیا، اور ہم تو سیدنا علی کریم وجہ کریم کا ارشاد گرامی ہے کہ جس کے اوپر احسان کرو نا اس سے ڈنگ سے بچنے کی بھی کوشش کرو. ایک عجیب سی سچویشن ہو چکی ہے. جو لوگ کسی کے احسان کو یاد رکھتے ہیں، حقیقت بات یہ ہے ان کا سر جھکتا نہیں، سر بلند ہوتا ہے، ان کی عزتوں میں اضافہ ہوتا ہے. اگر قرآن مقدس میں بشمار مقامات پہ چاہیں آپ کو پتہ چلے اللہ رب العزت نے اس کے دین کی خدمت کرنے والوں کی عزت کو کیسے بلند کی. برادران اسلام، اللہ نے احسان کیا مومنین کے اوپر. لفظ احسان علماء تشریف فرما ہے. میری بھی تربیت ہوگی، میں چونکہ جمعہ نہیں پڑھاتا اس لیے میں ذرا چیریٹی ورک کروں تو مجھے اتنا ٹائم نہیں ملتا میں جمعے کی تیاریاں کروں، اسپیچز کروں، سمجھوں، لیکن میں تربیت کے لیے حاصل کرنا چاہتا ہوں. اللہ نے احسان کیا. لفظ احسان کی بات ہو رہی ہے. اللہ رب العزت نے ایک دفعہ قرآن مقدس میں فقط ایک دفعہ کہا ہے کہ میں نے اپنے مومنین کے اوپر احسان کیا. فقط صرف ایک مرتبہ. علماء بتاتے ہیں، اگر میری بات غلط ہو تو بتا سکتے. بقایا ہر جگہ میں نے فرمایا کہ میں نے تمہیں نعمت عطا کی تو میرا شکریہ ادا کیا. مجھے آنکھ دی، آپ کو آنکھیں ملی، اللہ نے نہیں کہا کہ میں نے تمہارے اوپر احسان کیا. مجھے سوچنے کا دماغ دیا، آپ کو دیا، آپ بڑے آج عقل مند ہیں، اس دماغ کی بنا پر مجھے اور آپ کو نہیں کہا میں نے تمہارے اوپر احسان کیا. بولنے کے لیے زبان دی، اگر زبان نہ ہو تو انسان گنگا ہو جاتا ہے. مجھے نہیں کہا کہ تمہارے اوپر میں نے احسان کیا. چلنے کے لیے قدم دیا، جس کے بغیر گنگا ہوں تو میں لنگڑا کہلاتا ہوں، لولا کہلاتا ہوں. قرآن نے نہیں کہا کہ میں نے تمہارے اوپر احسان کیا. دھڑکنے والا دل دیا، قرآن نے نہیں کہا. دیکھنے کے لیے آنکھیں دی، قرآن نے نہیں کہا. فقط اتنا کہا لئن شکرتم لأزیدنکم، اگر تم میری نعمتوں کے اوپر شکر گزار ہو کہ میں اور نعمتیں تمہیں عطا کروں گا. مال کی دولت دی، عزت کی دولت دی، اقتدار کی دولت دی، جو کچھ کسی انسان کو دیا جا سکتا تھا اللہ نے اس سے بڑھ کر اس کو عطا کیا. کسی جگہ بھی احسان نہیں فرمایا، لیکن فقط نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نازل کر کے مبعوث فرما کے فرمایا اے انسانیت میں تیرے پر احسان کیا. اور جو ذات اتنی بڑی، اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے چونکہ یہ لفظی معنی لقد من اللہ، لقد تحقیق کے لیے کیوں ہے، میں اس میں نہیں جاتا چونکہ وقت کی کمی کے پیش نظر. کیا احسان کیا، اس کی ضرورت کیوں پیش ہے، کیوں احسان کیا، سوال کرتا ہے کیوں احسان کیا، اس کی وجوہات کیا ہے، اس کے اسباب کیا ہے. برادران اسلام کو بھی وہ اسباب پڑھے نا تو آپ کو پتہ چلے کہ رب نے کیوں فرمایا میں نے تمہارے پر احسان کیا. قرآن کہہ رہا ہے لقد من اللہ علی المؤمنین،
کہ ہم نے احسان کیا مومنین کے اوپر. کیوں کیا؟ اس کا جواب اللہ رب العزت نے قرآن کے آخر میں دی، اس آیت کے آخر میں دیا. اس لیے کہ ان کان من قبل لفی ضلال مبین، کہ لوگ میرے محبوب کے آنے سے پہلے کھلی گمراہی کے اندر مبتلا تھے. میں نے اس کھلی گمراہی سے نکالنے کے لیے تمہارے اوپر احسان کیا. حالت کیا تھی وہ زمانہ کیا تھا؟ سوچنے کی بات یہ ہے کہ جس زمانے کے اندر حضور آئے اس سے پہلے ہو کیا رہا تھا کہ جس کی وجہ سے یہ کہا جا رہا ہے کہ میں نے تمہارے اوپر احسان کیا اس کو بیچ کر. ہو اصل میں یہ رہا اس وقت بت پرستی کا زمانہ تھا. بچیوں کو زندہ درگور کیا جا رہا تھا. جہالت عام تھی، گمراہی عام تھی، سنگ دلی عام تھی، عصمت فروشی عام تھی. کوئی زندگی میں جو ایک انسان، ایک معاشرہ گناہ کمزوری کر سکتا ہے وہ سارے اس سوسائٹی کے اندر موجود تھے. فقط جزیرہ عرب کے اندر نہیں، پوری بنی نوع انسان کی بات ہو رہی ہے. اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فقط جزیرہ عرب کے لیے نہیں آئے گا، پوری کائنات کے لیے آئے گا. تو اس موقع پر اللہ رب العزت نے در حقیقت بھی سوال یہ پیدا ہوتا ہے، یہ بے جلال یہ جو دین ابراہیمی ماننے والے لوگ تھے، مکہ کے لوگ، جزیرہ عرب کے لوگ دین ابراہیمی ماننے والے تھے، کہاں گیا دین ابراہیم؟ اللہ رب العزت جواب دے گا دین ابراہیم کون تھا؟ ابراہیم وہ تھا جس نے اپنے ہاتھوں سے، اپنے تیشے سے بتوں کو پاشماش کیا. اسی کے ماننے والے لات و منات جیسے بتوں کی پوجا کر رہے تھے. رب الجلال عیسائیت بھی وہاں پر تھی، یہودیت بھی وہاں پر تھی. وہ کہاں گئے وہ لوگ؟ اللہ رب العزت جواب دے گا ہاں عیسائیت بھی تھی، یہودیت بھی تھی. کوئی تربیت انہوں نے کی. وہ کیا تربیت کرتے؟ انہوں نے اپنا اصل دین تبدیل کر دیا. اس کی اصلیت ختم ہو گئی. جب اس کی اصلیت ختم ہو گئی تو اس کی اہمیت ختم ہو گئی. جب ہم لوگوں نے، ان کے علماء نے اپنے مقاصد کی خاطر تورات اور زبور کی جو آیات کو بیچ دیا، جو امیر آیا، جو حکمران آیا، جو طاقتور آیا، اسی کے ساتھ اپنی قرآن کی آیت کو یا زبور تورات کی آیت کو چینج کر دیا. برادران اسلام، یہ وہ حالات تھے کہ جس کی بنا پر اس وقت اللہ رب العزت نے یہ سوچا کہ اب انتہا ہو چکی ہے، اب انتہا ہو چکی ہے ظلم کی، اب انتہا ہو چکی ہے بربریت کی، اب میرا رسول آنا چاہیے. اس لیے اللہ رب العزت فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم، کہ میں نے تمہارے اوپر احسان کیا کہ میں نے تمہیں اپنا محبوب عطا کیا. ایک اور بات قرآن کہہ رہا ہے وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، یعنی کس قسم کی گمراہی میں تھے؟ کھلی گمراہی، کھلا گناہ لوگ کرتے ہیں. لوگ گناہگار ہیں، آپ تو ایک لوگ ہم گناہگار لوگ ہیں، چھوٹے گناہ کرتے ہیں، بڑا بھی کرتے ہیں، چھوٹا بھی کرتے ہیں. لیکن جب گناہ بڑا سامنے آ گیا لوگ چپ خاموش نہیں رہتے. اسی وجہ سے اس سوسائٹی کے گناہ بہت بڑے تھے، چھپے ہوئے نہیں تھے. اس کو اللہ بولی انہوں نے کھل کر کیا. شراب پیتے تو اوپن پیتے تھے، عورت کا تذکرہ کرتے تو اوپن کرتے، اور اس بات سے کوئی شرم و حیا نہیں کہ اس کا میرے ساتھ کوئی رشتہ نہیں. ایسے ایسے الفاظ، ایسے ایسے اشعار کے ساتھ کرتے. تو آج اگر وہ حماسہ کے اندر وہ اشعار پڑھے، کتابوں کے اندر جو پرانی کتابیں ہیں، تو آپ کا سر جو ہے شرم سے جھک جاتا. عزت نیست و نابود ہو چکی، فخر، غرور و تکبر. اور خانہ کعبہ کی سرزمین، حج کا موقع، لوگ میلے لگے ہوئے ہیں اور شاعر اپنے شعر سنا رہے ہیں. کبھی کسی محبوبہ کا تذکرہ ہو رہا ہے، کبھی کسی کی محبتوں کا تذکرہ ہو رہا ہے. کوئی شادی شدہ عورت ہے تو میرے اشعار کے اندر، ان کے اشعار کے اندر اس کا تذکرہ ہو رہا ہے جب اس کی شادی ہو چکی. عزت نام کی چیز نہ رہی. لوگ غرور و تکبر کے اندر مبتلا ہوئے. جب موقع ہوتا تو اپنے خاندانی فخر کی بات کرتے، قومی اصلیت کی بات کرتے. میں قریش سے تعلق رکھتا ہوں، میں قبیلہ طے سے تعلق رکھتا ہوں. ہر کوئی تقسیم ہو چکا تھا مختلف حصوں کے اندر، یعنی گناہ اوپن تھے. پھر اللہ رب العزت فرمایا گناہ جب اتنے بڑے ہیں تو میں بھی اپنے رسول کو بھیج رہا ہوں. جب بڑا دشمن ہوتا ہے تو اس کے مقابلے میں بڑی ذات کو بھیجا جاتا ہے،
اور پھر اس وقت انسان کرتا ہے ٹھیک ہے بڑا دشمن ہے تو اس کے مقابلے میں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی بھیج رہا ہوں، اور وہ رسول بھیج رہا ہوں کہ جس کو اللہ نے قرآن عطا کیا، جس کو اللہ نے تزکیہ کی تعلیم عطا کی، جس کو اللہ تعالیٰ نے حکمت و دانائی کی دولت عطا فرمائی۔ برادران اسلام، یہ احسان ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کی شکل میں ہمارے اوپر کیا گیا۔ لیکن ان احسانوں میں سے سب سے بڑا احسان ہے، آپ کو پتا کسی کو آتا سمجھ بتائے مجھے کچھ، سب سے بڑا احسان ہوتا ہے کسی کو آتا؟ سب سے بڑا احسان، سب سے بڑا احسان توحید خالص کا اظہار جو چھپ چکی ہے، جس کو یہودیت نے چھپا دیا، جس کو یہودیت نے حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بنا کر توحید، اللہ کی توحید کے اندر رکھنے ڈال دیا۔ سیدنا عیسائیوں نے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا بنا دیا۔ پھر صرف خدا کا بیٹا نہیں، خدا بھی ہے، عیسیٰ خدا بھی ہے، خدا کا بیٹا بھی ہے اور روح بھی ہے۔ کیا حوالہ ہے! توحید ربانی جو ہے وہ پردوں کے پیچھے چھپ، خالص توحید ختم ہو گئی، وحدہ لا شریک کا پتہ نہیں چل رہا تھا، معبود حقیقی کا پتہ نہیں چل رہا تھا، لوگوں کے سر ہر اس طاقت کے سامنے جھکے ہوئے تھے جو ان کے اوپر مسلط تھی۔ کسی نے بادشاہ کو حکمران طاقت میں دیکھا تو اس کو خدا مانا، فرعون کو خدا مانا گیا یا نہیں مانا گیا؟ کسی نے دولت مند کو دولت کی شکل میں دیکھا کہ میری حاجات وہاں سے پوری ہوگی، اس کو خدا بنا لیا۔ کسی نے سورج کی تپش کو دیکھا اور اس کی طاقت کو دیکھا، اس کو خدا بنا لیا۔ کسی نے چاند کی خوبصورتی کو دیکھا، اس کو خدا بنا لیا۔ کسی نے سانپ کے ڈسنے کو دیکھا، اسی کو سمجھا کہ یہ کیسی چیز ہے۔ کہ آپ نے تصویروں میں اندر دیکھا ہوگا کہ انڈیا کے اندر جو ہے کس جانور کی وہاں پر مورتیاں بنی ہوتی ہیں۔ یہ انسان نے ہر شکل کے اندر خدا تلاش کرنے کی کوشش کی۔ اور یہ انسان کتنا بیوقوف ہے! وہ سورج جو صبح طلوع ہوتا ہے، رات کو غروب ہو جائے، خدا ہے جو کل غروب ہو جائے۔ وہ چاند جو آج 14ویں کا چاند ہے، تھوڑے دنوں کے بعد وہ بالکل زمین کی طرف جانے والا چھپنے والا ہے، پھر اگلے مہینے کے بعد پھر وہ طلوع ہوگا، پھر دنیا کو نظر آئے گا۔ وہ جو غروب ہونے والی چیز ہو وہ بھی خدا ہو سکتی ہے، جو چیز خود پیدا ہوئی ہو وہ خود کبھی خدا ہو سکتی ہے۔ اللہ رب العزت نے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیج کر توحید کو بالکل سامنے ظاہر کر دیا اور اللہ کی توحید کی طرف۔ اور میں آپ کو واقعہ سناتا ہوں۔ ایک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آتا ہے، ایک بدو ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے درمیان تشریف فرما آ کر کہتا ہے، اینا ابن عبد المطلب کا بیٹا کہا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کی جھرمٹ پہ حضور کا یہ کمال تھا، سیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ جب آپ بیٹھتے تھے نا بڑی عاجزی انکساری کے ساتھ، اس کی تفصیل آگے میں آپ کو بیان کرتا ہوں، وقت کی کمی کے پیش نظر موضوع کی طرف ڈائریکٹ جاتا ہے۔ این ابن مطلب کہاں ہے ابن مطلب کا بیٹا؟ یعنی آپ کے دادا کی کنیت اس کی طرف سے نسبت کی کہ حضرت ابن مطلب کہاں ان کا بیٹا؟ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، میں یہاں موجود ہوں۔ اس نے کہا، محمد کوئی سوال کرنا چاہتا ہوں، جواب دو گے؟ آپ نے فرمایا ہاں، سل ما بدل، پوچھ، تیرا جی چاہتا پوچھ۔ اس نے کہا، من رفع السماء، آسمان کس نے بلند کی؟ آپ نے فرمایا اللہ نے بلند کی۔ اس نے کہا، من بسط الارض، زمین کس نے بنائی؟ اس فرش کی طرح کس نے بچھایا؟ آپ نے فرمایا اللہ۔ پھر اس نے دوسری چیزوں کے بارے میں پوچھا، آپ نے فرمایا اللہ نے پیدا کیا۔ اس نے کہا اللہ ارسلک، محمد تجھے اللہ نے رسول بنا کر بھیجا ہے؟ آپ نے فرمایا اللہ نعم، ہاں ہاں میرے رب نے مجھ کو رسول بنا کر بھیجا ہے۔ پھر اس نے کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جو رب جس نے تجھ کو رسول بنا کر بھیجا، جس نے آسمان و زمین و سورج و چاند کو بنایا، آگے مجھے ایک سوال اور چاہیے، اس کا جواب چاہیے۔
اس نے کہا آپ نے فرمایا پوچھو. اس نے کہا اللہ امرک ان تأمرنا بخمس صلوات فی اليوم واللیلہ. اے محمد تجھے واقعہ اللہ رب العزت نے یہ حکم دیا ہمارے لیے کہ تم 5 وقت نماز پڑھو. 5 وقت کی نماز کا حکم دے کر بھیجا ہے. حضور نے فرمایا اللہ ہاں میرے رب نے مجھے یہ حکم دیا ہے کہ میں تمہیں حکم دوں 5 وقت اللہ کی نماز ادا کرو. اور ارکان اسلام حج نماز زکات وغیرہ کے متعلق سوالات کیے. سوالات کرنے کے بعد کہتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ. کہتا ہے کہ میں گواہی دیتا ہوں اللہ وحدہ لا شریک ہے, اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے, پھر اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے, اور محمد اللہ کے رسول. یہ اس نے پڑھا. پھر اس نے کہا واللہ لا ازید علی ما سمعت ولا انقص. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ میں نے سنا ہے آپ سے, جو کچھ آپ نے مجھے بتایا ہے, میں اللہ کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں نہ اس سے کم کروں گا نہ اس سے زیادہ کروں گا. اور ساتھ اس نے کہا چونکہ کوئی جانتا اس کو نہیں تھا, اس نے کہا انا دمام بن سالبہ, میں دمام بن سالبہ ہوں. اللہ کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں کہ جو کچھ میں نے سنا ہے نہ اسے کم کروں گا نہ زیادہ کروں گا. پھر وہ شخص بیعت کرنے کے بعد, اسلام کو قبول کرنے کے بعد, اپنا نام بتانے کے بعد مڑا. اس کی اونٹنی کھڑی ہوئی تھی, اونٹنی کو اس نے کھولا. کھولنے کے بعد وہ چل پڑا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کو دیکھ رہے تھے, اللہ اس کے دیکھ رہے تھے. حضور فرماتے ہیں میں سر ہوں ان ينظر الى رجل من اہل الجنہ فلینظر الى هذا. جس شخص کو پسند ہو کہ کسی جنتی شخص کی زیارت کرنا چاہتا ہے, یہ جنتی شخص جاتا ہے. جو یہ چاہتا ہے میں جنتی شخص کی زیارت, دنیا میں جنتی شخص کی زیارت, دنیا میں جنتی شخص کی میں زیارت کرنا چاہتا ہوں فلینظر الی ھذا, اس شخص کی طرف دیکھو یہ جنتی جاتا. کیوں؟ اس نے اسلام کو سمجھا, اس نے خدا کی طاقت کو سمجھا, اسے سمجھا کہ آسمانوں کی بلندیاں رب کے ہاتھ میں ہیں, زمین کی فرش جو ہے اس کے اختیار میں ہے. اللہ کو احکامات جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئے, حضور نے جو ارشاد فرمایا, ارکان اسلام اس کو بتایا, اسے سمجھا. سمجھنے کے بعد اس نے اللہ کی وحدانیت کی گواہی دی, حضور کے رسول کے ہونے کی گواہی دی, اپنا نام اس نے بتایا. اس نے کہا نہ میں کم کروں گا نہ زیادہ کروں گا, یعنی مراد ہے کہ اللہ کی وحدانیت کو حقیقی طور پر مانوں گا, جو اسلام کے ارکان اس کو تسلیم کروں گا. اور پھر جب وہ سارے دل کے ساتھ بات مان لیتا ہے, حضور فرماتے ہیں اگر تم جنتی انسان کو دنیا میں دیکھنا چاہتے ہیں فَلْيَنْظُرْ إِلَىٰ هَٰذَا الشَّخْصِ کو دیکھیں. میں آپ دیکھتے ہیں اپنے آپ دیکھیں اپنے آپ. ہم سارے ارکان اسلام کو مانتے ہیں. یہ ستون ہے اسلام کے. نماز ستون ہے, یہ پلرز آف اسلام ہے. اللہ کی توحید, نماز, روزہ, حج, زکات, 5 پلرز ہیں. اسلام کیا ہے؟ 5 پلرز کا نام ہے, ستونوں کا نام ہے. آپ کے گھر کی میں مثال اب آپ کو دینے لگا ہوں. پاکستان میں جو آپ کا گھر سیالکوٹ, گجرات, وزیر آباد یا کسی اور جگہ پر ہے, میں بھی سن رہا کہ آپ کہیں, اس لیے میں جانتا ہوں, سنا ہے کہ آپ سیالکوٹ اور گجرات کے بے شمار لوگ ہیں, تو میں اس لیے آپ سے زیادہ مخاطب ہوں. تو کہنے کا مقصد اس سے کے لیے ہے کہ آپ کا گھر ہے, اللہ نہ کرے ایک ستون اس کا ٹوٹ جائے, کیا حالت ہوگی آپ کی؟ ویانا کے اندر بیٹھ کر, آسٹریا کے اندر بیٹھ کر, اٹلی کے اندر, روم کے اندر بیٹھ کر کیا حالت ہوگی آپ کی؟ یہ نہیں ہوگا, روزانہ فون جائے گا اور میں نے 50 لاکھ روپے خرچ کر کے یہ مکان بنا دیا اور اس کا ستون گر رہا. کس نے بنایا؟ پکڑو اس جگہ انجینئر کو, اس آرکیٹیکٹ کو جس نے یہ ڈیزائن کیا, اس بلڈر کو جس نے تعمیر کیا. کرتے ہیں یا نہیں؟ کرتے ہیں یا نہیں؟ کرتے ہیں نا. نہ بنو بھائی, کرتے صحیح ہے, نہیں بولو بھی تو صحیح نہیں. یہ چیزیں بولو نہ نہیں تاکہ اسی تسلیم کریے کہ ایسا کیتا ہے. برادران اسلام, میرے گھر کا ستون گر جائے تو میرے جان کو بن آتی ہے. مجھے 50 لاکھ روپیہ نظر آتا ہے جو میری زندگی کے 50 سال, 20 سال, 10 سال کی کمائی کا نتیجہ ہے.
میرے اور آپ کے ایمان کا چھت گر رہا ہے، اس کو احساس نہیں۔ آج مسلمان کیوں مصیبت کے اندر آئے؟ کیا مسلمانوں کے پاس دولت کی کمی ہے؟ کمی 1 ارب سے زیادہ مسلمان ہیں۔ حضور نے فرمایا کہ مسلمان صرف ایک بنا پر شکست کھائیں گے جب دنیا کی دولت کے پیچھے پڑے گے۔ حضور نے فرمایا کہ مجھے یقین ہے کہ میری امت شرک کے اندر مبتلا نہیں ہوگی۔ ہم نے تو ہر ایک مشرک بنا دیا، ہم نے ہر ایک مشرک بنا دیا۔ حضور نے فرمایا میرا یقین ہے کہ میری امت شرک کے اوپر کٹھی نہیں ہوگی، لیکن مجھے اس بات پر خطرہ ہے کہ دولت آئے گی، جب ان کے پاس مکانات ہوں گے، جائیدادیں ہوں گی، گھر ہوں گے، ان کا ایمان کمزور ہو جائے گا۔ میں نے ایک بندے سے پوچھا گیا کیوں نہیں؟ میں آپ کو واقعہ سنا، میں آپ کو بتانا، ڈائریکٹ بات بتانے والا ہوں۔ آپ لوگ یہاں پر آئے، پہلی یا دوسری نسل ہے، انگلینڈ کے اندر چوتھی نسل ہے۔ اب آپ کو جو ہونے والا ہے وہ آپ کو بتانے والا ہے۔ آپ کی نوجوان نسل یہاں پیدا ہوگی، وہ جوان ہوگی، جب جوان ہوگی ان کا اپنے ایک سوچ ہوگی، ان کا اپنا ایک ذہن ہوگا، ان کی اپنے فکر ہوگی، وہ آزادی کی زندگی بسر کرنا چاہتے ہیں، گھر سے آزادی، باہر سے آزادی، سوائے ان کے جن کو اللہ سنبھالے، سوائے ان کے جن کے والدین ان کی خدمت کریں، ان کو تربیت کریں۔ اب مجھے بتایا اگر وہ بچہ اس غلط معاشرے کے اندر پڑھ کر ایمان کو چھوڑ گیا تو کیا ہوگا؟ انگلینڈ کا واقعہ آپ کو سنا تو میں نے جنگ اخبار کے اندر پڑھا تھا، کلاسیفائڈ اشتہارات آتے ہیں، میں زندگی میں کبھی نہیں پڑھے، شاید میری تربیت اس کے اندر تھی کہ ایک شخص برمنگھم کا اس نے اشتہار دیا میرا بیٹا یہ میں نام نہیں لیتا، جو کہ اسلام چھوڑ کر سکھ ہو چکا ہے، اسلام چھوڑ کر سکھ ہو چکا ہے۔ میں اس کو اپنی جائیداد منقولہ غیر منقولہ سے اس کو آگ کرتا ہوں۔ میں یہ کہہ سکتا ہوں کیسے ممکن ہے میرا بیٹا ایسا ہے، آپ بھی کہہ سکتے ہیں، لیکن مجھے یہ بتائیں جس سوسائٹی ان کو پال رہی ہے، جس سوسائٹی کی گود میں میرا بچہ براڈ اپ ہو رہا ہے، جوان ہو رہا ہے، وہ سوسائٹی کیا میرا ساتھ دینے والی ہے، اس کا ساتھ دینے والا ہے؟ وہ 8 گھنٹے جو اسکول کے اندر گزارتا ہے، پھر ٹی وی پر کوئی بیٹھتا ہے، پھر کمپیوٹر پر بیٹھتا ہے، پھر فیس بک کھولتا ہے، پھر ٹویٹر کھولتا ہے، جتنے بھی اس وقت ساری چیزیں جو اس کے باہر جانے کا سبب بن سکتی ہے آپ گھر میں بند کر دیں، لیکن دنیا تو کمپیوٹر کے اندر اس کے سامنے کھلی پڑی ہے۔ مجھے حضور کی ایک حدیث یاد آئی، حضور نے فرمایا ایک وقت آئے گا کہ ہر گھر کے اندر بدکاری ہوگی۔ کیا حضور یہ کیسے ممکن ہے؟ اب آپ کھول لیں کمپیوٹر، اب آپ ٹی وی چینل کھول لیں، سب کچھ کیا ہوگا؟ برادران اسلام میں آپ کو بتاؤں، میرا اور آپ کا لکھا ہم یہاں آگے، ہم نے ایکسپٹ کر لی کہ ہم آگے، مسئلہ یہ ہے کہ میں اور آپ اپنے بچوں کی تربیت کر رہے ہیں۔ کتنا وقت میں دے رہا ہوں، کتنا وقت آپ دے رہے ہیں؟ ایک چیز میں آپ کو بتا دوں، آپ زیادہ وقت نہ بھی دیں، لیکن اگر اچھے مسلمان کی طرح، اچھے انسان کی طرح اپنے گھر کے زندگی گزاریں گے، آپ کا بچہ آپ کے طرز کے اندر ایمان کے اندر قائم رہے گا۔ جس وقت آپ نے چھوڑ دیا سمجھ نسل کو ختم ہو گیا۔ برادران اسلام، میں بتا یہ رہا تھا کہ کون سی چیز تھی کہ جس کو حضور نے صاف کیا، وہ اللہ کی توفیق تھی۔ برادران اسلام، وقت کی کمی کے پیش نظر یہ ٹول تھے جو اللہ نے رسول کو عطا کیا کہ جب تم کھلے دشمن کے خلاف جا رہے تیرے پاس ٹول کیا ہونے چاہیے؟ فرمایا یہ میرے ٹول ہے کہ اللہ نے مجھے کتاب عطا کی، مجھے حکمت و دانائی عطا کی، میرے اندر صفات پیدا کی کہ میں لوگوں کے دلوں کو صاف کر سکوں۔ آج کیا وجہ ہے؟ 1 ارب سے زیادہ مسلمان تو موجود ہیں، لیکن میری وجہ سے اور آپ کی وجہ سے کوئی شخص مسلمان نہیں ہو رہا۔ اور سوال وہ یہی کہے گا اگر اسلام وہ ہے جو مسلمانوں میں ہے تو میں اس اسلام سے اس لیے کہ میں کردار پیش نہیں کروں۔ اسلام ایک کردار کا نام ہے، اسلام خدا کے سامنے جھکنے کا نام ہے، اور ہم جھکنے کا معنی پتہ کیا سمجھتے ہیں؟ 5 وقت نماز پڑھنا، اور نہیں،
جھکنے سے مراد یہ ہے کہ اللہ کے جو آرڈرز ہیں اس کے اوپر جھکنے کا نام ہے. اللہ کے نبی نے جس طرح زندگی گزاری ہے اس کے سامنے اپنا اس کی سیرت کو اپنانے کا نام اسلام ہے. ہم نے فقط نماز پڑھنے کو اسلام سمجھ لیا. لیکن ایک بات ذہن میں رکھیے گا، جب آپ نماز پڑھتے ہیں تو نماز سے پہلے کی بات کرتا ہوں، کبھی آپ کسی کے سامنے ہاتھ بن کر اس کو خدا سمجھ کر کھڑے ہوں گے؟ کبھی کھڑے ہوں گے آپ؟ کبھی کسی رکوع کریں گے کسی کے سامنے خدا سمجھ کر؟ کبھی کسی کے سامنے سجدہ کریں گے خدا سمجھ کر؟ کریں گے؟ تو آپ سب کچھ کرتے ہیں یا نہیں؟ ہاتھ بنتے ہیں الحمدللہ رب العالمین، سبحانک اللہ سبحانک اللہ سبحان ربی الاعلیٰ سبحان ربی الاعلیٰ، سارا پڑھتے ہیں نا؟ تو کیا مقصد ہے؟ فقط نماز کے اندر 5 وقت جھکنا کافی ہے؟ اگر میرا دل جھکا نہیں ہے، میری ذات کے اندر وہ جو نماز کی صفات ہیں جو نماز دیتی ہے، جو کردار کی پختگی آنی چاہیے، کہ میری ذات کے اندر موجود نہیں ہے، تو ایک مسلمان ہونے کا کیا فائدہ؟ برادران اسلام، we should change ourselves. ہمیں اپنے آپ کو تبدیل کرنا چاہیے. آپ یہاں پر موجود ہیں، پھر آپ کو اس بات کا علم نہیں ہے کہ آپ کے بچے پاکستان میں تو ان کی حفاظت کی ذمہ داری کس کے اوپر ہے؟ آپ کو نہیں پتا. آپ سبھی تو میرے ابا جی گھر میں ہیں. جب ابا جی فوج ہوتا ہے تو کہتے ہیں میرا گھر توڑ گیا، میرا والد اس دنیا میں چلا گیا، میں آسٹریا کے اندر تھا، میں جرمنی کے اندر تھا، مجھے کوئی غم نہیں تھا، کوئی تکلیف نہیں تھی، کوئی مصیبت نہیں تھی، میرا والد وہاں موجود تھی، میری ماں کی جو ہے وہاں چارپائی تھی، وہ جسٹ بیٹھی رہتی، باپ میرا بیٹھا رہتا، میرے بچوں کو دیکھتا رہتا، مجھے کوئی دکھ نہیں تھی. آج میرا باپ چلا گیا، مجھے دکھ ہو گیا. اور نہیں، تیرا باپ بیٹھا ہوا ضرور تھا، لیکن ذمہ داری اس کی تیرے رب نے پاس کی. اس نے تیرے بچوں کی حفاظت کی، اور جس نے تیرے بچوں کی حفاظت کی، تمہیں رزق عطا کیا، دولت عطا کی، بڑے بڑے مکانات دیے، اس کو تم بھول گئے اور ان چیزوں کو یاد کرنا شروع کر دیا جو تیرے مفاد میں نہیں ہے، جو تیرے لیے نقصان دہ ہے. برادران اسلام، اسلام کیا دیتا ہے یار؟ اسلام یہی کہتا ہے نا، نماز پڑھو. نماز کا مقصد کیا ہے؟ رب کو یاد کرو. نماز کا مقصد یہ کہ نماز پڑھ کر جو اللہ نے تمہیں نعمتیں عطا کی ہیں اس کا شکریہ کرنے کا بہانہ ہے تمہارے لیے. میں آپ کی خدمت کروں گا، میرا شکریہ ادا نہ کریں تو آپ یہ کتنا بے فیض شخص ہے. آپ کسی کی خدمت کریں اور آپ کا سلام نہ دیں تو آپ ایک بڑا بے فیض آدمی ہے. آپ کسی کے اوپر احسان کریں، وہ احسان کا بدلہ اپنا دشمنی کی شکل میں دے، آپ ایک بڑا جو احسان فراموش شخص ہے. اور جس رب نے مجھے ساری عزتیں دی، مجھے ہاتھ دیے، زبان دیے، کان دیے، ہاتھ دیے، قدم دیے، میرے والدین دی، اولاد دی، زبان جو دولت دی، کھڑا ہونے کے لیے مقام عطا کیا، ہم اس کے ناشکرے ہیں. دیکھی جائے جب بوڑھے ہوگے تو نماز پڑھنا. اللہ بھی کہتا ٹھیک، آج میں نے دیا نا، آئے تھے تم غربت کی حال میں پاکستان سے، میں نے تمہیں دیا نا، نہیں مانا تم، انہی گلیوں کے اندر زیر نفاذ ہوتے پھرتے رہو گے. کبھی پولیس پیچھے چلے گی، کبھی لوگ تمہیں گالیاں دیں گے، کوئی لوگ تجھے احسان فراموش کہیں گے، لوگ فلاں کہیں گے. خدا زمانے کے اندر پھینک دیتا دونوں کو ذلیل کرتا، لیکن جو شخص اللہ کی حفاظت میں چلا جاتا ہے اللہ اس کو ہر جگہ کی حفاظت، اور اس کی حفاظت میں آؤ. یہ جو اعوذ باللہ پڑھتے ہیں اس کا معنی پتہ کیا ہے؟ ہم رسول پڑھتے ہیں، پڑھو سارے اعوذ باللہ.